وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. میرے قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں توحید کی اہمیت اور فضیلت کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تلاوت کردہ آیات کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اپنے رب کا نام جپا کر، اور بڑی بات ہے کہ سب سے کٹ کر، اسی سے جڑ جا، تیری زبان سے یہی جاری ہو. نداریم غیر از تو فریاد رس، نداریم غیر از تو فریاد رس، تو عاصیہ را خطا بخش بس. کیونکہ وہ مشرق و مغرب کے سب باشندوں بلکہ تمام اشیاء کا پروردگار ہے، اسی لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تو اسی کو اپنا کارساز حامی کار سمجھ. تیرے منہ سے ہر وقت یہی نکلے، ہے تیرے سوا سارے سہارے کمزور، سب اپنے لیے ہیں تو سب کے لیے. مشرکین تو مشرکین، بلکہ ہر مذہب کا دعوے دار بھی کسی نہ کسی طرح اس ذات برحق کو ماننے پر مجبور ہے. اشعار میرے دعویٰ کی ترجمانی کریں گے. مسلم نے حرم میں راگ گایا تیرا، ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا، دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے، انکار کسی سے بر نہ آیا تیرا. کانٹا ہے ہر ایک دل میں اٹکا تیرا، کانٹا ہے ہر ایک دل میں اٹکا تیرا، اویزہ ہے ہر گوش میں لٹکا تیرا. مانا نہیں جس نے تجھ کو جانا ہے ضرور، مانا نہیں جس نے تجھ کو جانا ہے ضرور، بٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا. اللہ کے نام سے بڑھ کر، اللہ کی توحید سے بڑھ کر کسی عمل کا وزن نہیں ہو سکتا. روئے زمین پر اگر کسی نام کا سب سے زیادہ وزن ہے تو وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا نام ہے. روئے زمین پر اگر کسی ذات و ہستی کی سب سے بلند شان و عظمت ہے تو وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات ہے. اور اس کائنات میں سب سے زیادہ اجر والا کوئی عمل ہے تو وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید ہے. میرے دعویٰ کی تصدیق زبان رسالت سے نکلے الفاظ کرتے ہیں. سنن ترمذی کی حدیث 2639 کے مطابق کل قیامت کا دن ہوگا. ایک شخص کو لایا جائے گا کس حال میں کہ 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے. کیا چیز 99 رجسٹروں پر بھاری ہوگی؟ فقد بتا کا واحد، جس پر میرا رب کی توحید کے سوا کچھ نہ ہوگا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی چیز ہے جس نے 99 گناہوں کے رجسٹر کے وزن کو ہلکا کر دیا؟ صرف میرے رب کی توحید، صرف اور صرف میرے رب کا نام، اللہ اعلی و اجل. ابو داؤد کی حدیث 2883 میں عاص بن وائل نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی. حشام نے 50 غلام آزاد کر دیے، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا باپ موحد ہوتا تو تیرا غلام آزاد کرنا اسے ثواب پہنچاتا. معلوم ہوا کہ ثواب کی اساس صرف عقیدہ توحید ہے. آج جب ہم اپنے معاشرے میں نظر دراتے ہیں تو بہت سے لوگ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی واضح تصویر نظر آتے ہیں. وہ نبیوں بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہوں کی طرح قابل تعظیم جانتے تھے. وہ مقابر پر مساجد بنانا، ان میں عبادت کرنا بنسبت کسی دوسری جگہ سے افضل جانتے تھے. وہ مقابر پر روشنی کرتے، ان کا طواف کرتے، انہیں سجدہ کرتے، انہیں مزین اور آراستہ رکھتے تھے، انہیں خوشبوئیں لگاتے اور اگربتیاں جلاتے تھے. تو آج کا نام نہاد عاشق رسول بھی
یہی سب کچھ کرتا نظر آتا ہے۔ وہ نبیوں بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہوں کی طرح عبادت گاہوں کی طرح تبدیل کرتے تھے، اور آج کا مسلمان بھی قبروں کو سجدہ کرتا ہے، انہیں عبادت گاہوں کی طرح تعظیم جانتا ہے، ان کا طواف کرتا ہے، ان سے مدد طلب کرتا ہے۔ تو ایسے میں مجھے کلام ربانی کی للکار سنائی دیتی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ معرفت ربانی کی پہچان میں ہمیں ہمارے اسلاف کے عقائد میں توحید روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک کشتی کی مثال دیتے ہیں کہ از خود تیار ہوئی بغیر ملاح اور عملہ کے چلتی ہے۔ بادشاہ نے سوال کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جواب دیا اگر ایک کشتی از خود تیار نہیں ہو سکتی، بغیر ملاح اور عملہ کے نہیں چل سکتی، تو نظام کائنات بغیر خالق کے کیسے چل سکتا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ایک انڈے کی مثال دیتے ہیں کہ ایک محل جس کا کوئی دروازہ نہیں، اس میں ایک زندہ جان بغیر خوراک اور بغیر ہوا کے کون زندہ رکھ سکتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ شہتوت کے درخت کی مثال، یعنی ایک درخت جسے مختلف جانور یعنی گائے بھینس بکری وغیرہ ایک جیسی خوراک کھاتے ہیں، مگر ان کا فضلہ مختلف، دودھ مختلف، ذائقہ مختلف، اور ریشم کا کیڑا بھی وہی پتے کھاتا ہے تو ریشم پیدا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ انسانی تخلیق کی مثال، ایک ہی چیز سے تخلیق ہوئی مگر رنگ اور زبانیں مختلف، یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ میں اپنی تقریر کا اختتام انہی شعر سے کرنا چاہوں گا کہ برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورکے دستریز، ہر ورکے دستریز در معرفت کردگار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔